دوستوں، ویلکم ٹو راز پاکستان، جہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کہانیوں کا سچ جو دنیا سے چھپی ہوئی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان وجود میں کیسے آیا، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ رات کے 12 بجے 13 اور 14 اگست 1947 کی درمیانی شب ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہوا، آزادی کی روشن کرنوں کے ساتھ۔ بر صغیر کی زمین پر 1857 سے 1947 تک ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی جس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں گے پاکستان کی کہانی میں کہ کس طرح مسلمانوں نے صرف 90 سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ کون تھے وہ مسلم عظیم رہنما جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو موڑا، اور ہم آپ کو بتائیں گے وہ چھوٹی مگر فیصلہ کن کہانیاں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ یہ ہے قربانی، جذبے، نظریے اور یقین کی وہ داستاں جس نے پاکستان کو جنم دیا۔ آئیے چلتے ہیں اس سفر پر جس کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات تھی۔ تو دوستوں، کہانی شروع کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا وہ خواب جس نے ایک سوئی ہوئی قوم کو جگایا، مسلم لیگ کا قیام جو ایک پسے ہوئے طبقے کی آواز بنی، ہندو مسلم اتحاد کا عروج اور پھر اس کا زوال، اقبال کا انمول اور انوکھا خواب جس نے ایک الگ وطن کی بنیاد رکھی، محمد علی کی جدوجہد اور جناح سے قائد اعظم بننے کا عظیم سفر، لاہور کی گلیوں میں جذبات سے لبریز مناظر، اور پھر آزادی کی صبح کا وہ سنہرا لمحہ۔ یہ سب اور بہت کچھ آپ دیکھیں گے پاکستان کی کہانی میں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی کہانی کب اور کہاں شروع ہوئی، اور کون سے اہم کردار اس تاریخ ساز داستان کا حصہ بنے۔ پاکستان کی کہانی کا آغاز 1857 سے ہوتا ہے۔ اس دور کے دو اہم کردار بہادر شاہ ظفر اور سر سید احمد خان۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کہانی کا ایک ایسا المیہ سنانے جا رہا ہوں جو دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے انہیں گرفتار کیا تو اگلے ہی دن انہیں ناشتے کی میز پر پیش کیا گیا۔ ایک بادشاہ اب قیدی بن چکا تھا۔ یہ اس عظیم داستان کا وہ پہلا موڑ تھا جہاں سے مسلمانوں کی قسمت نے نیا رخ لیا، اور وہ شخص جو ایک رات پہلے تک شہنشاہ تھا، جب اگلی صبح اس کے سامنے ایک تھالی رکھی گئی تو بہادر شاہ ظفر کی چیخیں نکل گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایسی ہی دل دہلا دینے والی چیخیں پورے ہندوستان کی گلیوں سے سنائی دینے لگی۔ آخر اس تھالی میں ایسا کیا تھا اور ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ آنے والے سالوں میں بر صغیر کے مسلمان جب بھی کھانا بناتے وہ آٹے کی ایک مٹھی الگ کر دیتے؟ اس آٹے کا کیا مقصد تھا؟ یہ سب آپ کو معلوم ہوگا اس ویڈیو کے آخر میں۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان پر باقاعدہ قبضہ کر لیا، صرف طاقت سے نہیں بلکہ عوامی اعلان کے ساتھ۔ ایک عہد کا اختتام ہوا اور نئی جدوجہد کا آغاز۔ برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کا آغاز سب سے پہلے فوج میں ہوا۔ تمام سپاہی جنہوں نے بغاوت کی بے دردی سے قتل کر دیے گئے، کسی کو پھانسی دی گئی، اور جو بھاگنے کی کوشش کرتے انہیں بغیر کسی کورٹ مارشل کے وہیں گولی مار دی جاتی۔ جب کسی نے اطلاع دی کہ فلاں شخص بغاوت میں شامل تھا، نہ رسیاں باقی بچی نہ درخت، پھانسی دینے کے لیے درخت کم پڑ گئے اور لاشیں لٹکانے کے لیے رسیاں۔ اس دور کی تصاویریں آج بھی موجود ہیں جو گواہی دیتی ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں لاشیں نہ ہوں۔ یہ ظلم اس لیے کیا گیا تاکہ برطانوی حکومت کا خوف لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جا سکے، تاکہ کوئی بھی شخص دوبارہ حکومت کے خلاف بولنے کی ہمت نہ کرے۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ برطانوی راج کتنا خطرناک تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ اب مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اگر سر سید احمد خان وہ سب کچھ نہ کرتے جو انہوں نے کیا تو شاید آج پاکستان کا وجود نہ ہوتا۔ اس دور میں سر سید مسلمانوں کے لیے روشنی کا ایک مینار بن گئے تھے۔ وہ برطانوی حکومت سے مطالبہ کرتے کہ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتیں دی جائیں، انہیں نمائندگی دی جائے۔ اگر مسلمانوں کو انصاف نہ ملا تو ایک بار پھر سے بغاوت کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ سر سید نے کہا کہ مسلمان تمہارے وفادار نہیں ہوں گے، انہیں ان کا حق دو اور انصاف کرو۔ اس سے پہلے یہ تصور تک موجود نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ سیاسی اور معاشی سطح پر ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ احساس بھی نہیں تھا کہ انہیں معاشرے میں برابری کا درجہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ یہ سوچ اور نظریہ پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ کام سر سید احمد خان نے کیا۔ انہوں نے ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا
کہا مسلمانوں کو طاقت کے مراکز سے مکمل طور پر خارج کر دیا جائے۔ سر سید احمد خان نے یہ کہا اگر مسلمانوں کے پاس طاقت نہ ہوگی تو وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ سر سید احمد خان نے ایک مہم چلائی اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ہندوستان کے ہر گوشے میں یہ پیغام پہنچایا کہ مسلمانوں کو تعلیمی ادارے بنانے چاہیے اور تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ ترقی کر سکیں۔ ایک انگریز OH ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ جب یہ پارٹی بنائی گئی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ وہ اس پارٹی کا حصہ نہ بنے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس بر صغیر کے تمام عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست کے بجائے تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا اور انہیں ایک مسلم سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمان تعلیم حاصل کر سکیں اور ترقی کر سکیں۔ اس سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ مغرب کی سائنسی تحقیق کو اردو میں ترجمہ کر کے مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ اگرچہ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آ چکا تھا، منزل ابھی بہت دور تھی۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنی پہچان کو پھر سے سمجھیں اور اپنی محکومی کو ختم کریں اور اس احساس کو پہچانیں کہ اب تنہائی کا وقت نہیں، اب بیدار ہونے کا وقت ہے۔ بنگال کی تقسیم ایک فیصلہ کن لمحہ ثابت ہوئی جس نے مسلمانوں کو یہ یاد کروایا کہ کانگریس ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مخلص نہیں، اور کس طرح پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی تاج نے بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اور وہ کم عمر نوجوان کون تھا جس نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی؟ لیکن دوستوں، جانے سے پہلے آئیے سنتے ہیں وہ کہانی جو کہانی کے اندر چھپی ہوئی تھی، جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ جب بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا تو ان کے ساتھ 3 شہزادے بھی تھے۔ اگلی صبح ان شہزادوں اور شہزادیوں کے سر ایک تھالی میں پیش کیے گئے، کپڑے سے ڈھانپ کر، اسی انداز میں جس طرح انگریزوں کو ناشتہ پیش کیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ ایک بے بس بادشاہ کے دل کو توڑا جا سکے۔ بہادر شاہ ظفر پر 5 سے 6 ماہ تک مقدمہ چلایا گیا۔ الزام یہ لگایا گیا کہ بادشاہ وہی ملک اور اپنی عوام سے غداری میں ملوث پایا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور ملک بدر کر دیا گیا۔ کیا سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اتنی آسانی سے تعلیم یافتہ بنایا؟ نہیں۔ جب غازی پور میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تو سب سے پہلے مسئلہ آیا فنڈز کا۔ سر سید احمد خان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مسلمانوں کے گھروں میں اتنے وسائل نہیں کہ وہ چندہ دے سکیں۔ انہوں نے تجاویز دی، ہر گھر میں جب دن کے 3 کھانے بنے تو خواتین روزانہ آٹے کی 1 مٹھی الگ نکال دیا کریں۔ یعنی ایک عظیم مقصد کے لیے سر سید خود دروازے جا رہے تھے۔ تعلیم کے لیے وہ خود جھک گئے لیکن مسلمانوں کو جھکنے سے بچایا۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ پہلی قسط کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔